السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا۔ اس کو تحریر کیا ہے کمل اکرم نے۔ اس کی آپ لوگ اب تک 5 اقساط سن چکے ہیں یا پھر پڑھ چکے ہیں اور آپ یقیناً چھٹی قسط کو سننے یا پڑھنے کی شدت سے منتظر ہوں گے۔ تو جناب، ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 6۔ آپ کو فاران صاحب اپنے دفتر میں بلا رہے ہیں۔ پیون اسے پیغام دیتا جا چکا تھا جبکہ فاران کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگی تھیں۔ وہ آنکھوں میں در آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی اور فاران کے آفس کی جانب بڑھی کہ وہاں جائے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا، مگر اب اسے اپنا دل مضبوط کرنا تھا تاکہ فاران کا سامنا کر سکے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر فاران سے اجازت چاہی جو ٹیبل کے دوسری طرف ریوالونگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ کم ان، 2 لفظی جواب دے کر وہ طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جس پر نازلی نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سیشنل مارکس آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے کٹ گئے ہیں اور آپ نے پچھلا سلیبس بھی کور نہیں کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ مڈس میں فیل ہو جائیں گی، فاران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر، میں اپنا سلیبس کور کر لوں گی، اور جہاں تک رہی سیشنل مارکس کی بات تو ڈین نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی مسنگ اسائنمنٹس اور پریزنٹیشن مڈ سے پہلے جمع کروا سکتی ہوں۔ نازلی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو فاران لب بھیج گیا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نازلی اپنے سیمسٹر فریز کروا لے، مگر نازلی کے جواب سے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں تمہیں فیل کر دوں گا نازلی شاہ نواز، فاران نے ایک لفظ چبا کر کہا تو نازلی نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ کبھی وہ اس کے لیے ضلع گڑیا ہوتی تھی اور آج آپ ہی کہتی تھیں کہ فاران بہت باظرف ہیں۔ اگر آپ ذاتی انات کی وجہ سے مجھے فیل کر کے کمزفی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے۔ نازلی کا پرسکون انداز اور اس کے الفاظ فاران کے دل کو سلگا گئے تھے۔ فضا کا نام بھی مت لو اپنے منہ سے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھاڑا تو نازلی بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ میری سگی بڑی بہن تھیں اور مجھے ان کا ذکر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ مزید وہاں رکی نہیں تھی۔ فاران ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ نازلی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ فاران کے آفس سے نکلنے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ فاران سے دبے گی نہیں بلکہ اس کے ہر غلط رویے کا جواب دے گی۔ جو کچھ ہوا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر وہ یہ سب کیوں سہتی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا فاران سے ڈرے گی وہ اتنا اس کو ڈرائے گا، اور اب وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، وہ بھی تب جب کہ وہ بے قصور تھی۔ دل پہ پڑا بوجھ سرکا تو دل و دماغ بھی اطمینان چھایا تھا۔ ایک نظر اپنے پیچھے موجود فاران کے آفس پر ڈال کر وہ اگلے لیکچر کے لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ ابھی ہی اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، آج اس کا ارادہ جلدی گھر جانے کا تھا، تبھی اپنا کام وائنڈ اپ کر کے اب وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ ابھی اس نے لیپ ٹاپ بیگ میں ہی ڈالا تھا کہ جب دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ آپ جا رہے ہیں سر؟ آنے والی نے حیرت سے یمان کو دیکھ کر کہا جو گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ تمہیں کچھ کام ہے سونیا؟ یمان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سونیا اس کی اسسٹنٹ تھی جس نے 2 ماہ پہلے ہی یہ چینل جوائن کیا تھا اور وہ کافی اچھے سے اپنا یہ کام کر رہی تھی۔ جی، دراصل یہ ڈاکومنٹری جو آپ نے بنوائی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، تو آپ ایک دفعہ چیک کر لیں اسے۔ سونیا نے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھایا جس پہ USB اٹیچ تھی۔ لاؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ تھام کر ڈاکومنٹری دیکھنی شروع کی جس میں اس ضلع کے پسماندہ علاقوں کو کور کیا گیا تھا۔ اس نے غور سے ساری ویڈیو دیکھتے کچھ مزید پوائنٹس نوٹ کروائے جو ڈاکومنٹری میں ایڈ کرنے تھے۔ اس سب میں ان کا آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تھینک یو سر، سونیا نے کام مکمل ہوتے ہی لیپ ٹاپ اسے واپس لیتے مسکرا کر کہا۔ اٹس اوکے۔ سر کو خم کرتے اس نے بیگ اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ گھر پہ تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں 3 کمرے اور ایک گیسٹ روم تھا۔ گھر میں وہ 2 ہی لوگ تھے، تبھی اس نے بڑا گھر نہیں لیا تھا۔ چھوٹا سا یہ اپارٹمنٹ کافی خوبصورت تھا جس کا ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر اسے انوار صاحب بیٹھے نظر آئے جن کی آنکھیں بند تھیں، اور صوفے کی بیک سائڈ پر نویرہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ انوار صاحب کے بالوں میں نرمی سے چل رہے تھے جسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ ان کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ السلام علیکم، بآواز بلند سلام کرتے ہوئے ان کے قریب آ کر فروٹ والا شاپر ٹیبل پر رکھ کر کمرے میں چلا آیا۔
کچھ دیر میں کپڑے بدل کر فریش ہوتا وہ باہر آیا اور انوار صاحب کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نویرہ اس سے بے نیاز ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ صدیق، ایک نظر اس پر ڈال کر یمان نے صدیق کو آواز دی۔ جی چھوٹے صاحب۔ اگلے 2 سیکنڈ میں صدیق اس کے سامنے تھا۔ یہ فروٹ لے جاؤ اور دھو کر رکھو اور میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ یمان نے پھلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ سر ہلاتا شاپر اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ میرے خیال سے آپ کے جانے کا وقت گزر چکا ہے مس نویرہ۔ یمان نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا جو اس وقت شام کے 6 بجا رہی تھی۔ اس کی بات پر نویرہ کے ہاتھ رکے اور لب کچلتی ہوئی پریشان نظر آنے لگی۔ نویرہ اب سے یہیں رہے گی یمان؟ جواب نویرہ کے بجائے انوار صاحب کی طرف سے آیا تو یمان ماتھے پر بل لیے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ یمان نے سمجھتے ہوئے بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب سے نویرہ اسی گھر میں رہے گی۔ اکیلے آتی جاتی ہے تو مجھے فکر رہتی ہے اس کی، اور ویسے بھی ہمارے گھر میں بہت جگہ ہے۔ یہ یہاں رہے گی تو مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ انوار صاحب نے سنجیدگی اور بے نیازی سے کہا تو یمان نے چپتی نگاہ نویرہ پر ڈالی جو اس کے دیکھنے پر نظر چرا گئی۔ اگر انہیں آنے جانے میں اتنی مشکل ہے تو میں انتظام کروا دیتا ہوں، یمان نے سرد انداز میں کہا تو انوار صاحب نے اسے گھورا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ انوار صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ سر جھٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک ہوئی۔ صدیق چائے کا کپ رکھتا دروازے کی جانب بڑھ گیا اور پھر کچھ ہی لمحوں میں واپس آیا تھا، مگر اب کی بات تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ سونیا بھی تھی اور یمان سونیا کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم یہاں؟ یمان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سونیا سے پوچھا جو مسکراتی ہوئی اب ان کے قریب آ گئی تھی۔ سوری سر، دراصل آپ اپنا فون آفس میں بھول آئے تھے تو وہی دینے چلی آئی۔ ہیلو ایوری ون۔ یمان کو جواب دے کر اس نے باقی موجود افراد کو ہیلو کیا۔ انوار صاحب نے ذرا سا سر کو خم کیا اور ناقدانہ انداز میں سونیا کا جائزہ لیا جو اس وقت بلو کلر کے ٹاپ اور سفید رنگ کی بیل باٹم پینٹ میں ملبوس تھی۔ پاؤں میں ہیل پہنی ہوئی تھی جبکہ بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف نویرہ تو اس کے نازک انداز اور خوبصورت گورا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے نقوش بھی کافی خوبصورت تھے۔ اٹس اوکے، آؤ بیٹھو۔ یمان نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون تھام کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بغیر تکلف کے صوفے پر یمان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ صدیق، 1 کپ کافی لے آؤ، یمان نے صدیق سے کہا اور پھر سونیا کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ نے میرا تعارف نہیں کروایا؟ سونیا نے نزاکت سے شکوہ کیا تو یمان دھیما سا مسکرایا۔ یہ میرے دادا ہیں اور یہ دادا کی کیئر ٹیکر، اور دادا یہ سونیا ہے میری اسسٹنٹ۔ یمان نے سنجیدگی سے تعارف کروایا تو سونیا نویرہ کا جائزہ لینے لگی جو سادہ سی شلوار قمیص میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور پاؤں میں سادہ سی چپل تھی۔ دکھنے میں ہی سونیا کو وہ کافی غریب لگی تھی۔ ویسے اب تو رات ہونے والی ہے، اس کی چھٹی کا ٹائم کیا ہے؟ سونیا نے نویرہ سے نظر ہٹا کر دوبارہ یمان کو دیکھتے استفسار کیا۔ وہ عمر میں نویرہ سے 5-6 سال بڑی تھی۔ نویرہ یہاں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، جواب انوار صاحب کی طرف سے آیا تھا جس پر سونیا نے ابرو اچکا کر نویرہ کو دیکھا۔ حیرت کی بات ہے، ویسے آج کل تو کسی پہ اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا، پھر آپ کیسے کسی انجان کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں سر؟ سونیا نے سر جھٹک کر یمان سے کہا۔ نویرہ انجان نہیں، میری بیٹی ہے۔ ویسے انجان تو تم بھی ہو، پھر ایسے میں کسی کے ذاتی معاملے میں بولنا اچھی بات تو نہیں۔ جواب ایک بار پھر انوار صاحب کی طرف سے آیا تھا جس پر سونیا تلملائی مگر بظاہر پرسکون رہی۔ دادا، یمان نے تنبیہی انداز میں انہیں پکارا تو انوار صاحب نے اسے گھورا۔ نویرہ بیٹا، میرے لیے کھانا تم اپنے ہاتھوں سے بنانا، تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے کہ اب تو میں بغیر دوائیاں کھائے ٹھیک ہونے لگا ہوں۔ انوار صاحب کے لہجے میں چاشنی بھرتے نویرہ کو مخاطب کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی دادا۔ نویرہ ادب سے سر ہلاتے انہیں کمرے میں جاتا دیکھ کر خود بھی اپنے کمرے میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ دادا کی بات کا برا مت ماننا، وہ مذاق کر رہے تھے، یمان نے سونیا کو دیکھ کر کہا تو وہ مصنوعی سا مسکرائی۔ اٹس اوکے سر، میں چلتی ہوں، اب کافی دیر ہو گئی ہے، سونیا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یمان کو پسند کرتی تھی مگر یمان تھا کہ کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لیتا تھا، تبھی آج وہ بہانے سے اس کے گھر چلی آئی تھی تاکہ نزدیکیاں بڑھانے کا موقع مل سکے۔ نویرہ کو یہاں دیکھ کر اسے برا لگا تھا کہ لیکن پھر بھی دل کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ یمان اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی۔ کافی بس آنے ہی والی تھی۔ یمان اس کے کھڑے ہونے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں پھر کبھی پی لوں گی، چلتی ہوں، بائے۔ بڑی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہ ہاتھ ہلاتے باہر کی جانب بڑھی تو یمان اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے ایک نظر انوار صاحب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر نویرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے گیسٹ روم دیا گیا تھا۔
فاطمہ بٹ سے انوار صاحب نے خود بات کر لی تھی اور یوں بھی نویرہ کو یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً نویرہ باتھ روم میں تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتا اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ پلٹ کر اسے جانب دیکھنے لگا جہاں سے نویرہ اپنے بالوں کو ٹاول میں باندھے باہر آ رہی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا جبکہ کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے۔ لازمی وہ شاور لے کر آ رہی تھی، تبھی اس کے کپڑے کچھ بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے متناسب سراپے کو عیاں ہوتے دیکھ کر یمان نے ایک دم نظریں چرائیں۔ دوپٹہ کدھر ہے تمہارا؟ یمان نے سخت لہجے میں پوچھا تو نویرہ جو اپنے دھیان میں آ رہی تھی آواز سن کر چونکی اور پھر سامنے یمان کو کھڑے دیکھ کر ہڑبڑاتی ہوئی بیڈ کی جانب لپکی جہاں وہ دوپٹہ رکھ کر گئی تھی۔ سوری سر۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے بالوں سے تولیہ اتار کر دوپٹے سے خود کو ڈھانپتے وہ تیزی سے بولی تو یمان نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یہ کون سا وقت ہے شاور لینے کا؟ دماغ تو خراب نہیں تمہارا؟ یمان کے سوال پر نویرہ شرمندہ سی ہوئی۔ اب کیا بتاتی کہ اس وقت نہانے کا کیوں دل کر رہا تھا؟ اب چپ کیوں ہو؟ عقل نہیں ہے تمہیں کہ کسی کے گھر پہ کیسے رہا جاتا ہے؟ یمان نے ایک بار پھر اسے لتاڑا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایسے آ جائیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ دے کر منمنائی۔ تو میرا گھر ہے، میں جب چاہے جیسے چاہے آؤں۔ یمان نے اپنی غلطی سے بے نیازی برتتے کہا۔ مانا کہ آپ کا گھر ہے مگر کمرہ تو اس وقت میرا ہے نا، اور ایک لڑکی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک ضرور دیتے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں جتاتے ہوئے انداز میں بولے تو وہ لمبے لمبے 2 ڈگ بھرتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا، اتنا کہ دونوں کے درمیان بس 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ یمان نے سرد لہجے میں پوچھا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ میں نے تو بس آپ کی بات کا جواب دیا ہے، اگر آپ کو برا لگا ہو تو سوری۔ نویرہ نے نظر جھکاتے سادت سے لہجے میں کہا تو یمان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں کسی قسم کی بناوٹ یا منافقت نہیں تھی۔ تم مجھے پہلی ملاقات میں بہت معصوم لگی تھی، تبھی کام پر رکھا، مگر دن بدن محسوس ہو رہا ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ چالاک ہو۔ میرے دادا سے زیادہ اٹیچ ہونے یا انہیں خود سے دلی لگاؤ بڑھانے کی کوشش کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سمجھی تم؟ یمان کا تلخ لہجہ اسے ناگوار گزرا تھا، مگر وہ مجبور تھی کہ اسے کچھ کہہ کر اپنی روزی پہ لات نہیں مار سکتی تھی۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ نویرہ نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی جب یمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ایسا کرنے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے مجھے، یقیناً تم اس گھر میں ہمیشہ رہنے کے خواب دیکھ رہی ہو اور اس کے لیے تم دادا کے قریب ہو رہی ہو تاکہ وہ تمہیں یہاں سے کبھی نہ جانے دیں۔ یمان نے اپنے ہر پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سہلاتی پیچھے ہٹی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ یتیم ہوں، بیوہ ہوں، مگر منافق اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر کسی قسم کا شک ہے تو آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں نوکری دے کر مجھ پر احسان کیا ہے اور نویرہ حیدر احسان فراموش نہیں ہے۔ آپ مجھے نوکری سے نکال دیں مگر یوں ذلیل مت کریں۔ نویرہ نے بھیگے سے لہجے میں کہا تو یمان کو اپنے تلخ رویے کا احساس ہوا۔ جانے وہ نویرہ کو غلط کیوں سمجھنے لگا تھا، حالانکہ اس نے خود ہی تو اسے یہاں رکھا تھا۔ نویرہ کے بیوہ والی بات سن کر اسے حیرانی ہوئی تھی جسے اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اپنا دروازہ لاک رکھا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا تو نویرہ نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ کچھ ہی دیر میں بال بنا کر دوپٹہ سر پر اڑتی وہ باہر جا رہی تھی تاکہ انوار صاحب کے لیے کھانا بنا سکے۔ زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی تھی۔ فاران نے اب کبھی عائشہ بیگم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس ایک روبوٹ بن کر رہ گیا تھا، گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر۔ اس کے علاوہ اس نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ یمان خود ہی اسے فون کر لیتا یا ملنے آ جاتا، مگر فاران نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ نازلی سے اس کا اکثر سامنا ہوتا رہتا تھا، کبھی کلاس میں تو کبھی کلاس سے باہر، مگر جہاں اسے دیکھ کر فاران کے چہرے پر نفرت کے تاثرات چھا جاتے وہی نازلی اسے مکمل نظر انداز کر کے نکل جاتی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کی یہ بے نیازی اور پرسکون انداز فاران کو آگ لگا دیتا تھا کہ اس کی زندگی برباد کر کے وہ کیوں خوش تھی۔ نازلی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی تھی۔ آج کل عائشہ بیگم کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ نازلی کے لیے فکر مند تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو نازلی اکیلی کیسے رہتی۔ آج نازلی کو انہوں نے جلدی گھر آنے کا کہا تھا۔ نازلی کے پوچھنے پر انہوں نے کوئی وجہ تو نہیں بتائی تھی، مگر گھر آنے پر زور دیا تھا۔ تبھی نازلی آخری لیکچر لینے کے بعد گھر جانے کے لیے کلاس سے باہر نکل آئی۔ نادیہ لائبریری جا چکی تھی، ابھی وہ گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ فاران سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے نکل جانا چاہتی تھی، مگر فاران اس کے سامنے آن کھڑا ہوا جس پر اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ میری زندگی برباد کر کے تم خوش کیسے رہ سکتی ہو؟ فاران نے تلخ لہجے میں پوچھا تو نازلی نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں۔
नाज़रीन ने संजीदगी से कहा तो वो नफरत से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा नाज़ी शाहनवाज़, तुम भी इसी तरह बेसुकून होगी जैसे मैं हूँ, याद रखना। उंगली उठाकर उसे धमकाता वो अंदर की जानिब पड़ गया, जबकि नाज़ी सर झटकती बाहर निकल गई। आधे घंटे में वो घर पर थी। आयशा बेगम किचन में थी। वो एक नज़र उन पर डालकर उन्हें सलाम करती फ्रेश होने कमरे में चली आई। बैग एक तरफ रखकर वो पलटी तो सामने ही बेड पर उसका नया खूबसूरत सा कढ़ाई वाला सूट पड़ा हुआ था, जो कि सिलीशुदा था। ये सूट उसने एक ही बार पहना था और अब उसे यहाँ इस सूट का मतलब समझ नहीं आया था। ये सूट पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और हल्का फुल्का मेकअप भी कर लेना। इससे पहले कि वो आयशा बेगम से पूछती, आयशा बेगम कमरे में आती हुई उसकी हिदायत करने लगी। मेकअप? मगर क्यों? आयशा बेगम की बात पर उसे हैरानी हुई थी। तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए, आयशा बेगम ने संजीदगी से कहा तो नाज़नीन चौंक कर उन्हें देखने लगी। मुझे देखने? मगर क्यों मामा? इतनी जल्दी किस बात की है? और अभी तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। नाज़नीन ने सदमे से पूछा। उनकी बात का मतलब वो समझ गई थी, तभी हैरान हुई थी। आयशा बेगम ने उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी उसके सामने बैठी। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और ये बात तुम भी जानती हो। मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, ये बात भी तुम अच्छी तरह जानती हो। मौत का कोई भरोसा नहीं है बेटा कि कब आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ही महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आयशा बेगम ने उसके हाथ थामते संजीदगी से कहा। यह आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। उनकी मरने वाली बात सुनकर तो वो तड़प उठी थी। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब मिलूंगी आपसे अगले किसके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।